بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد ليعمل عمل اہل النار وانه من اہل الجنہ ويعمل عمل اہل الجنة وانه من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم متفق علیہ۔ بہت ہی اہم ترین حدیث ہے اور اس جیسی اور بھی حدیثیں مختصر اور مطول طور پر آگے بھی اسی باب میں آتی رہے گی، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس کی صحیح فہم ہونی چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور منشا اس حدیث کو بیان کرنے سے کیا ہے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس حدیث کے معنی میں غلط فہمی میں چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارشاد فرمایا، حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیعمل عمل اہل النار۔ دوسری روایتوں میں تھوڑا سا اضافہ اس کو بڑھا دینے کا، فیما یراہ الناس، یقیناً کوئی بندہ جہنمیوں والے عمل میں سے کوئی عمل کرتا ہے، فیما یراہ الناس، لوگوں کی نظر میں۔ جہنمیوں والا عمل کیا ہے؟ یعنی گناہ کے کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ سب گناہ کے کام، یہ جہنمیوں کے کام ہے۔ یقیناً کوئی بندہ لا یعمل، لام تاکید کے لیے، عمل کرتا ہے، کون سا عمل؟ عمل اہل النار، جہنمیوں والا عمل، حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہے جنتی، لیکن ابھی عمل کون سے کر رہا ہے؟ جہنمیوں والے عمل کر رہا ہے۔ اور کوئی دوسرا بندہ ہے یعمل عمل اہل الجنہ، وہ جنتیوں والا عمل کر رہا ہے، یعنی نیکیوں کے کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، اور حدیث پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، عالم دین ہے، جنتیوں والے کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لوگوں کی نظر میں وہ جنتیوں والے کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ دونوں جگہ لگانے کا، ان العبد لیعمل عمل اہل النار فیما یراہ الناس وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فی علم اللہ۔ کوئی آدمی ہے جو لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے ظاہری نظر میں جہنمیوں والے عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ جنتی ہے۔ اور دوسرا کوئی آدمی ہے وہ ظاہری نظر میں لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے جنتیوں والے عمل کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے علم میں جہنمیوں میں ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، وضاحت ہو گئی۔ اور اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ ایک آدمی ہے ابھی مثال کے طور پر شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو، یہ سب گناہ کے کام کر رہا ہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ جہنمی ہے، اس لیے کہ اعمال تو وہی کر رہا ہے، جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جنتی ہے۔ کب اس کی زندگی میں یو ٹرن آئے گا، کب وہ جہنم والے راستے سے ٹریک بدل کے جنت والے راستے پر آ جائے گا، ہم کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی آخری زندگی میں، پچھلی بعد میں آنے والی زندگی میں ٹریک چینج کر لے گا، راستہ بدل لے گا، جہنمی والا عمل چھوڑ کے جنت والے عمل پر آ جائے گا۔ اب چاہے موت سے 2 منٹ پہلے آوے، یا موت سے 2 دن پہلے آوے، یا موت سے 2 یا 20 سال پہلے آوے، کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ جنتی ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے۔ آخری عمل اس کا اچھا ہوا، آخر میں اس نے توبہ کر لی، تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اب دنیا سے جا رہا ہے کلمے کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تو اسی پر فیصلہ ہو جائے گا، نتیجہ آخر کے تابع ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ابھی تو بہت صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، لوگ یہی سمجھیں گے یہ تو جنتی ہے، لیکن بعد میں کیا ہو جائے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی نیکی کر رہا ہو، لیکن 2 دن کے بعد نیکی کا راستہ چھوڑ کے گناہ کے راستے پر چلا جائے، شیطان اس کو اغوا کر لے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب اغوا ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہم نہیں جانتے، ہم خود اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے اور دوسروں کے بارے میں بھی نہیں جانتے، سمجھ گئے؟
تو انما الاعمال بالخواتیم، یہ حدیث بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ اگر کوئی آدمی گنہگار ہے تو مایوس نہ ہو جائے کہ ابھی میں گناہ کر رہا ہوں تو ہمیشہ گناہ، کب زندگی بدل جائے، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، لہذا زندگی بدل لے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ بات سمجھ رہے؟ اس میں آپ علیہ السلام کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو غلط راستے پر جہنمیوں والے گناہوں کے کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو ترغیب دی جا رہی اپنی راہ بدلنے کی، کہ بدل لو، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، لہذا اب بھی سدھر جاؤ گے تو تمہاری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جو لوگ نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں انہیں ترغیب ہے کہ بے فکر مت ہو جانا، بے خبر مت ہو جانا، مطمئن ہو کے مت بیٹھ جانا کہ ہم تو جنتی ہے، کیا پتہ خاتمہ کس پر ہو، اس لیے اخیر تک نیکی کی راہ پر چلتے رہنا، ڈرتے رہنا کہ کہیں راستہ بدل نہ جائے، ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا۔ بات سمجھ گئے؟ تو نیکی والا تکبر میں، عجب میں، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے اس کو کہا کہ ظاہری اعتبار سے جنتی والا عمل کر رہا ہے لیکن ممکن ہے کہ خاتمہ برا ہو جائے اور جہنم میں چلا جائے، اس لیے ابھی اترانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اترانے کی ضرورت نہیں ہے، تکبر میں آ کر مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا انجام کیا ہوگا کیا معلوم۔ اور اگر کوئی آدمی گناہ کی زندگی گزار رہا ہے تو مایوس نہ ہو جائے، بلکہ اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہے کہ انجام کے اوپر اعتبار ہے تو چلو میں سدھر جاتا ہوں۔ حدیث بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، سمجھ گئے؟ بہت سے لوگوں نے اس کا کیا غلط مطلب سمجھا کہ بھائی اپنے کو معلوم تو ہے نہیں جنتی ہے کہ جہنمی، چھوڑو جو ہونا ہے ہوگا، عمل سے فارغ ہو گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہا گیا ہے، ہر حال میں ہمیں تو شریعت و سنت کی اتباع کرنی ہے، انجام کیا ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے حسن خاتمہ مانگتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی میرا جہنمی ہونا لکھا ہے، میں پوری زندگی بھی نیکی کروں کیا فائدہ، موت کے وقت اللہ ایمان چھین لے گا، تو اللہ ویسے ہی نہیں چھین لیتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں۔ اللہ اتنے کریم ہے، کوئی آدمی پوری زندگی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا رہے تو کیا ضرورت ہے اللہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ موت کے وقت جو ایمان چھین لیا جاتا ہے اس کے بھی سوء خاتمہ کے بھی اسباب ہے اور حسن خاتمہ کے بھی اسباب ہے، دونوں کے اسباب ہیں۔ سوء خاتمہ کے بہت سارے اسباب علماء نے لکھے، مفتی شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ کی مستقل ایک کتاب ہے، اسباب حسن خاتمہ اور اسباب سوء خاتمہ پر، پڑھنی چاہیے۔ تو عام طور پر سوء خاتمہ کا سبب بنتا ہے کوئی خفیہ گناہ، اندر وائرس ہوتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے، خفیہ گناہ تھا اور اس سے توبہ بھی نہیں کی، موت کے وقت وہ وائرس نکل کر آ جاتا ہے اور آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اندر کوئی اچھی چیز چھپی ہوتی ہے وہ موت کے وقت غالب آتی ہے اور انسان حسن خاتمہ پر آ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث کا مقصد کیا ہے کہ جو نیکی کرنے والے ہیں وہ نیکی کی راہ پر مواظبت، مداومت، ہمیشگی اور پابندی اختیار کرے، اسی راہ پر چلتے رہے، مطمئن اور بے فکر نہ ہو جائے، عجب، خود پسندی اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور جو کوئی گناہ کی راہ پر چلے وہ مایوس اور نا امید نہ ہو، وہ بھی نیکی کی راہ پر آ جائے۔ یہ ہے اصل اس روایت کا مقصد، سمجھ گئے؟ یہ مقصد نہیں کہ تقدیر کا بہانہ بنا کہ آدمی عمل سے فارغ ہو جائے یا یہ کہ خامخواہ کا ڈرنے لگے، اپنے اختیار میں جتنا ہے وہ کرے، باقی آگے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا اندازہ ایک دو واقعے سے انشاءاللہ اور مزید وضاحت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد کے سفر میں ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی، ظاہر ہے کہ اللہ نے بتایا کہ اس آدمی کے بارے میں فرمایا کہ یہ آدمی جہنمی ہے، صحابہ کو سنایا، اس کو نہیں بتایا۔ اب صحابہ تو حضور کی ہر بات پر یقین کرنے والے، کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب میدان جنگ سج گیا، مقابلہ آرائی ہوئی، معرکہ شروع ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ آدمی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے اور بہت زیادہ جرأت کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، جدھر جاتا ہے دشمنوں کی صفیں خالی کر دیتا ہے، بہت دشمنوں کو قتل کر رہا ہے، تو ایسا آدمی تو جنتی ہوگا، اتنے کافروں کو مار رہا ہے، دلیری سے لڑ رہا ہے۔ صحابہ دوڑتے ہوئے آئے،
اللہ کے رسول جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہا ہے. آپ نے فرمایا ہوا فی النار، جہنمی ہے. صحابہ نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بالآخر یہ ہوا کہ وہ لڑتے لڑتے زخمی ہوئے، زخم بہت زیادہ لگ گئے. اب جب زخم لگے تو ایک طرف کو آ کر لیٹے، اور زخموں کی وجہ سے جو درد تھا، جو کرب تھا، جو تکلیف تھی، اس کی تاب نہ لا سکے، اس کو برداشت نہ کر سکے. بالآخر انہوں نے اپنی تلوار اپنے پیٹ پر رکھی اور خود اپنے پیٹ میں تلوار اتار دی، یعنی خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا. اور خودکشی آپ کو معلوم ہے بہت بڑا گناہ ہے. حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے قیامت تک اور جہنم میں اس کو اسی طرح کی سزا دی جائے گی. جو زہر پی کے مرتا ہے، بار بار زہر پیے گا مرے گا، پھر زندہ کریں گے، پھر زہر پیے گا پھر مرے گا. اسی طرح جو آدمی کوئی دھاردار آلے سے، گولی سے یا کہ چاقو سے اپنے آپ کو قتل کر کے مار ڈالے خود کو، تو جہنم میں اس کو اسی طرح کی سزا دی جاتی رہے گی. اور الفاظ بھی بڑے سخت ہے، بولتے بھی ڈر لگتا ہے، خالدن مخلدن فیہا ابدا. جب انہوں نے یہ دیکھا تو حضور کی بات صادق آئی. پہلے تو جنتی والا عمل کر رہا تھا، جہاد میں کافروں کو مار رہا تھا، لیکن آخر میں کون سا عمل کیا؟ جہنمیوں والا عمل کیا اور خودکشی کی. صحابہ نے سب نے کہا اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، آپ کی بات بالکل صادق آئی. سمجھ گئے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ آدمی عمل کر رہا تھا جنتی والا لوگوں کی نظر میں، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ آخر میں اس حال میں مرے گا کہ زخمی ہو جائے گا اور خودکشی کر ڈالے گا. تو اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے حضور کو بتایا، حضور نے صحابہ کو بتایا. ہر ایک کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے، کبھی کبھار اس طرح کا معاملہ دوسروں کی عبرت کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اچھے اعمال پر کوئی غرور میں نہ آ جائے. آخری انجام کیا ہوگا کیا معلوم. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے. ایک بزرگ تھے، ان کی داڑھی پوری نہیں آتی تھی، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک نہیں، بیچ میں تھوڑے سے بال تھے، دونوں طرف بال نہیں تھے. تو اس طرح کی داڑھی جب ہوتی ہے اور بال بھی بہت ہلکے ہلکے تھوڑے سے ہی تھے، چند بال تھے، تو آدمی کی شخصیت بہت زیادہ وجیح نہیں لگتی. پوری داڑھی ہو، بھراودار ہو تو خوبصورت لگتا ہے آدمی، اور اس طرح دو چار بال بیچ میں آ جائے، سائڈ پہ سب خالی ہو، تو وہ داڑھی بہت اچھی لگتی نہیں، زینت اور خوبصورتی کا ذریعہ نہیں بنتی. تو بعض مرتبہ آپ نے ابھی بقرعید گئی ہے، بکروں کی بھی داڑھی نکل آتی ہے جی. تو ایک بڑھیا تھی وہاں، وہ اس بزرگ کو چھیڑتی تھی اور کہتی رہتی تھی کہ تم سے تو میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے، تمہارے مقابلے میں تو تمہاری داڑھی سے تو میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. وہ کچھ جواب نہیں دیتے تھے، خاموشی سے چلے جاتے تھے. یہاں تک کہ وہ بزرگ کا انتقال ہو گیا، غسل دیا گیا، جنازے میں لٹایا گیا، اور جنازہ قبرستان کی طرف رواں دواں ہے، آگے بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ وہ بڑھیا کا گھر کے پاس سے جنازہ گزرنے لگا. جیسے ہی جنازہ وہاں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت ظاہر فرمائی. وہ بزرگ جنازے میں مردہ تھے، اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دی، کھڑے ہوئے اور کہا وہ بڑھیا، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ تیرے بکرے سے میری داڑھی اچھی ہے، اس لیے کہ میرا خاتمہ اچھا ہوا ہے. بکرا دوبارہ، اگر میرا خاتمہ خدا نخواستہ برا ہوتا تو یقیناً تیرے بکرے کی داڑھی میری داڑھی سے اچھی تھی. کیوں؟ میں جہنم میں چلا جاتا خاتمہ برا ہوتا تو، لیکن خاتمہ اچھا ہوا ہے اس لیے میں جنت میں جا رہا ہوں. تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. دیکھیے آدمی کو خاتمے کا کتنا خوف لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. حکیم الامہ مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ومتعنا بعلومہ اجمعین، حضرت عجیب اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ ہمیں ان کے فیوض سے مستفیض فرمائے، ان کے علوم سے مستفید فرمائے، اور ان کی اصلاحی باتوں سے ہماری اصلاح فرمائے. حضرت فرمایا کرتے تھے میں اپنے آپ کو فی الحال، ہر مومن کو اپنے آپ سے فی الحال بہتر سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو فی المآل بہتر سمجھتا ہوں. مال یعنی مستقبل. ہر مومن کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں فی الحال، اور ہر کافر کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں فی المآل یعنی مستقبل کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مومن ہیں وہ سب مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے کمتر ہوں. یہ تواضع تھی حضرت کی. اور کافر کے مقابلے میں کیوں کہتے تھے کہ ابھی تو میں مومن ہوں، وہ کافر ہے تو میں اس سے اچھا ہوں، لیکن کیا معلوم خاتمہ میرا کس پر ہو اور اس کافر کا کس پر ہو.
خدا نہ خواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا خاتمہ برا ہو اور اس کافر کا خاتمہ اچھا ہو، تو وہ اچھا ہو سکتا ہے نا مستقبل کے اعتبار سے، معالن، حالن نہیں معالن، مستقبل کے اعتبار سے وہ مجھ سے اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اکابرین کو اس کا ڈر رہتا ہے، صحابہ اپنے خاتمے کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے۔ تو ان روایتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے موجودہ حالت پر مطمئن اور بے فکر ہو کر نہ بیٹھ جائے، انجام کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور پوری کوشش کرتا رہے استقامت کی اور صحیح راستے پر اپنے آپ کو جمانے کی، ثابت قدم رکھنے کی۔ یہ مقصد ہے اس حدیث کا۔ یہ مقصد نہیں کہ آدمی اس کا غلط مطلب لے کہ بھائی ہم اگر جتنے بھی نیک عمل کرے، اگر جہنمی ہے تو ہمارا کیا ہوگا، اور جنتی ہو تو کیا ہوگا۔ عمل کرنا بھائی، کل میں نے بتایا تھا کہ مسئلے کو اپنی جہت سے دیکھنا ہے، ادھر سے نہیں، اللہ کے اعتبار سے سب کچھ طے ہے اور ہمارے اعتبار سے کچھ بھی طے نہیں ہے، اس لیے ہم جیسا عمل کریں گے ویسا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ نے اگر جنتی لکھا ہے تو جنت والے عمل بھی لکھے ہیں، وہ جہنم میں جائے گا تو بھی جہنم والے عمل کر کے جائے گا نا۔ جیسے بتایا اس نے خودکشی کی تو جہنم میں ڈالا نا، اگر جنت والے عمل پر مرتا تو اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتے۔ تو جہنم والا عمل کرے گا تب جہنم میں جائے گا، تو کیوں کرے جہنم والا عمل، جنت والے عمل کی کوشش کر۔ اللہ نے کوئی ہاتھ پیر تو باندھے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کہا تھا دنیاوی حد تک سب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن دین کی بات آتی وہاں ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ جی کھانا کھانے میں پھر نہیں کھانا چاہیے، کیا معلوم زہر ہو اندر، مر جائیں گے تو، سمجھے؟ تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ پھر گاڑی چلانا، کیا معلوم ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں تو نہیں گاڑی چلاتا۔ تو پھر آدمی دنیا کا کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، حالانکہ دنیا کے سب کام بھی ایٹ دا رسک کرتا ہے نا، خطرہ لے کر کہ چلو یہ کام کرو نتیجہ مل جائے گا، حالانکہ بہت سی مرتبہ نہیں ملتا ہے۔ تو جب دنیا کے کاموں میں آدمی ایک خطرہ مول لیتا ہے تو یہاں تو یقینی اسباب ہے کہ کوئی جو آدمی ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، وہ جنتی بنے گا۔ جب یقینی چیز ہے تو کرو، اور جن چیزوں پر یقینی جہنم ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔